السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ حضرت پیر پلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مزار مبارک موزہ اگو پنڈر سے باہر مغرب کی طرف بالمقابل قبرستان کے مزروعہ کھیتوں میں کافی آگے ہے۔ موزہ اگو پنڈر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ مالک اس گاؤں کی بنڈر قوم ہے جو کہ جٹ کی ایک گوت ہے۔ یہ قوم صدیوں سے آباد ہے۔ محمد عارف بنڈر جو کہ اس مزار والے بزرگ کے بارے میں اپنے اجداد سے روایت کرامت بیان کرتے ہیں کہ حضرت پیر پلہ موزہ اگو پنڈر کے رہنے والے قوم بنڈر کے فرد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کا مال مویشی چرانے لے جاتے اور روٹی کماتے تھے۔ اسی زمانے میں گاؤں میں سکھوں کی کثرت تھی، اکثر سکھ مالک تھے۔ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے سو گئے، مویشی سکھوں کے کھیتوں میں گھس گئے، فصل خراب کی۔ سکھ آپ کو تلاش کرنے لگے، دیکھا کہ حضرت صاحب ایک درخت کے نیچے آرام فرمائے۔ انہوں نے عجیب کمال دیکھا، جس طرف سورج تھا اپنی طرف آپ کا سایہ تھا، حالانکہ سایہ مخالف سمت ہوتا ہے۔ سکھوں نے اٹھا کر آپ کو مارنے کی کوشش کی کہ تمہارے مویشی فصل خراب کر گئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو سکھوں نے دیکھا فصل بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس طرح چند کرامات ظاہر ہوئی تو آپ نے پردہ کر لیا، عقیدت مندوں نے مزار بنا دیا، اور 12 کنال زمین بھی جو کہ مجاورین کے قبضے میں چلی آتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہاں قریب ہی کسی زمانے میں ایک بہت بڑا شہر آباد تھا جو کہ قدرتی آفات سے غرق ہو گیا۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اونچے مقام کو قبرستان بنا لیا، چنانچہ قریب ہی محمد عارف بنڈر کی زمین اور ڈیرا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے مٹی کے برتن اور پرانے زمانے کی بڑی بڑی اینٹیں نکلتی ہیں۔ ایک شگاف کے اندر بہت بڑی دیوار بھی میں نے دیکھی ہے، اور ایک مرتبہ اس قبرستان میں قبر کی کھدائی کرتے ہوئے ایک بی بی صاحبہ کا سلامت بدن اور کفن ظاہر ہوا تھا، اور یہ نہ معلوم ہو سکا کس زمانے کی تھی، کون تھی۔ سچ ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ مزار کے اندر داخل ہوں تو کمرے میں 2 قبریں ہیں۔ دوسری قبر حضرت دسندی شاہ سرکار کی ہے۔ آپ قوم فقیر سے ایک روشن ضمیر درویش تھے۔ آپ کا آبائی وطن گاؤں لاہور سے کافی آگے خان پور قلعہ لاہور شیخو پورہ روڈ پر ہے۔ آپ ایک فوج کے افسر تھے۔ پھرتے پھراتے گو پنڈر مزار پر پیر پلہ سرکار آئے۔ یہاں قریب ہی آپ کے سسرال تھے، جو کہ حضرت کے مزار کو چارپائی پر یہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ آپ نے جرت کر کے چارپائی پر بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنے تصرف سے آپ کو زمین میں گاڑ دیا، تاکہ 8 دن یوں ہی گزر گئے، اور اس شرط پر چھوڑا کہ تم ہمارے مزار کی ساری زندگی مجاوری کرو گے۔ چنانچہ دسندی شاہ نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، پھر ساری زندگی اگو پنڈر اس مزار کی خدمت میں گزار دی۔ وفات کے بعد آپ کا مزار بھی پیر پلہ کے ساتھ ہی بنا دیا گیا۔ 12 کنال زمین جو کہ مزار کے نام تھی، دسندی شاہ کی اولاد کے پاس ہے۔ صدیوں سے دسندی شاہ کی اولاد مجاور چلی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔